رمضان المبارک کے روزے ہر عاقل و بالغ مسلمان پر فرض ہیں۔ بالفرض مجبوری میں یا بغیر کسی عذر کے اگر کسی کا رمضان کا روزہ رہ گیا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ جن لوگوں کا روزہ رہ گیا ہے لا محالہ انہیں ان روزوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جناب روزے رہ گئے تو اب فدیہ دے دو۔ فدیہ ہر شخص کے لیے نہیں ہے۔ خواتین کے روزے رہ جاتے ہیں عذر کے ایام میں، یا کوئی اور شخص جو بیمار تھا وہ انتظار کرے گا صحت مند ہونے کا۔ ہر بیمار ایسا نہیں ہوتا کہ جناب اب اس بیماری سے اس کی جان نہیں چھوٹنی۔ بیماری ایک عارضی طور پر آتی ہے اور اس کے بعد بیماری چلی جاتی ہے، تو جب حالت صحت آئے گی تو پھر رمضان کے روزے اس زمانے میں وہ قضا بآسانی کر سکتا ہے۔ البتہ کچھ افراد ایسے ہوں گے کہ جو بڑھاپے کی انتہائی دہلیز پر پہنچ چکے ہیں، ان کی صحت واپس نہیں آئے گی، وہ بیک نہیں ہوں گے، اور روزے رکھنے کی جو استطاعت ہے وہ ان کے اندر اب پائی نہیں جائے گی۔ ایسی کیفیت میں وہ لوگ مبتلا ہیں۔ ایسے افراد کو شیخ فانی کہا جاتا ہے، یعنی ایسے فرد کو شیخ فانی کہتے ہیں۔ تو شیخ فانی کے لیے چونکہ وہ قضا تو رکھ ہی نہیں سکتا، روزہ رکھنے کی اصلاً اس کے اندر استطاعت نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ ایسا شخص جو ہے فدیہ دے گا۔ فدیہ کیا ہوتا ہے؟ فدیے کے دو طریقے ہیں، دونوں میں سے جو چاہے طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ایک روزے کے بدلے ایک شخص کو 2 ٹائم کھانا کھلایا جائے گا، صبح کھلا دیا، شام کو کھلا دیا۔ بٹھا کر کھانا کھلایا بھی جا سکتا ہے اور پیک کھانا اس کو ڈیلیور بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ کھانا کھانے کے تعلق سے ایک طریقہ تھا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک روزے کے بدلے ایک صدقہ فطر کی جو مقدار بنتی ہے وہ اسے ادا کر دی جائے۔ صدقہ فطر کی مقدار اس سال 1441 بمطابق 2020 جو علماء نے بیان کی ہے وہ کم از کم 100 روپیہ ہے گندم کا جو صدقہ فطر ہے، اور جو اعلیٰ کوالٹی کا آٹا اگر دیکھیں تو 125 روپے تقریباً بنتے ہیں۔ تو ایک روزے کے بدلے کم از کم 100 روپیہ ایک شریف فقیر کو دینا ہوگا۔ شریف فقیر سے مراد یہ ہے کہ جو شخص مستحق زکوٰۃ ہے، جو زکوٰۃ لے سکتا ہے، اسے جو ہے یہ رقم دینی ہوگی۔ ایک روزے کے بدلے ایک صدقہ فطر۔ اب صدقہ فطر کے اندر بھی اضافہ ہو سکتا ہے، کوئی چاہے تو گندم کے اعتبار سے ادائیگی کرے، جو کے اعتبار سے ادائیگی کرے، کشمش کے اعتبار سے ادائیگی کرے، یا کھجور کے اعتبار سے ادائیگی کرے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پر کہ جب صدقہ فطر بصورت فدیہ دینا ہے، یعنی فدیے کی مد میں صدقہ فطر کی جو رقم بن رہی ہے وہ ادا کرنی ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ کیا 30 افراد ڈھونڈے جائیں یا ایک ہی فرد کو یہ رقم دی جا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر روزے کا جو فدیہ ہے وہ الگ الگ فرد کو دیں، بلکہ آپ ایک ہی فرد کو اگر ٹوٹل جو رقم بن رہی ہے وہ دے دیتے ہیں تب بھی کافی ہے۔ ایک بات طے ہے کہ فدیہ ہر شخص نہیں دے سکتا، ہر مریض نہیں دے سکتا۔ عام افراد جو روزہ رہ گیا ہے اس کے بدلے قضا رکھیں گے، لیکن جو شیخ فانی کی تعریف پر پورا اترتا ہے وہ روزے کا فدیہ ادا کرے گا، اور فدیہ ادا کرنے کا طریقہ کار کیا ہے آپ نے ملاحظہ فرما لیا۔